تشدد ہمارے اندر بڑھتا جا رہا ہے۔ جو ہمارے بزرگوں نے فیصلہ کیا ہے بالکل دیانت اور امانت سے فیصلہ کیا ہے۔ مجھے پتہ ہے اس پر بھی کئی لوگ چیخیں گے بغیر سوچے سمجھے۔ نہ ہر دیوبندی کافر ہے، نہ ہر وہابی کافر ہے۔ نہ ہر دیوبندی کافر ہے، نہ ہر وہابی کافر ہے۔ نہ 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 نہ۔ فتویٰ کس پر ہے؟ امام اہل سنت علامہ سید احمد سعید شاہ صاحب کاظمی رحمۃ اللہ علیہ نے الحق المبین کے اندر یہ صاف صاف لکھا ہے کہ یہ جو عبارتیں ہیں یہ ہیں وجہ فتویٰ۔ وہ بندے پر فتویٰ لگے گا جس نے ان عبارتوں کو جانا، پھر ان کا مطلب بھی سمجھ لیا کہ لکھنے والے نے یہ لکھا ہے، پہلے جانا پھر مطلب بھی سمجھ لیا، اور مطلب سمجھنے کے بعد یہ کہا یہ بالکل ٹھیک لکھا ہے، لکھنے والے نے ٹھیک لکھا ہے، تو اس آدمی پر فتویٰ لگتا ہے، اس آدمی پر فتویٰ لگتا ہے۔ ہر آدمی پر فتویٰ نہیں لگتا۔ یہ نہیں کہ جو بھی دیوبندیوں وہابیوں کی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے چلا جائے ہم اسے وہابی دیوبندی کہہ دیں گے، نہیں نہیں نہیں، ہر پر فتویٰ نہیں لگے گا۔ فتویٰ کس پر لگے گا؟ مثلا ایک صاحب نے لکھا ہے نماز پڑھتے ہوئے نبی کریم علیہ السلام کا خیال بیل اور گدھے کی صورت میں مستغرق ہونے سے زیادہ برا ہے۔ اب جس بندے کو یہ بات دکھائی گئی اس نے پڑھ لی اور پھر سمجھ بھی لی، سمجھنے کے بعد وہ کہتا ہے نہیں یہ تو بالکل ٹھیک لکھا ہے، اب فتویٰ اس پر لگے گا۔ جو یہ کہے کہ نہیں یہ تو کوئی مسلمان کہہ ہی نہیں سکتا، تو اس پر فتویٰ نہیں لگے گا۔ یہ بات یاد رکھیے گا، فتویٰ اس پر لگے گا جو یہ کہے رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، اور بدبخت تیرے میرے چاہنے سے تو بہت کچھ ہو جاتا ہے، رسول ایسے ہی ہیں۔ تو جو آدمی اس عبارت کو سن لے، پڑھ لے، سمجھ لے اور پھر کہے واقعی رسول کی مرضی سے کچھ بھی نہیں ہوتا، تو فتویٰ اس پر لگے گا، اس پر فتویٰ لگے گا۔ جو آدمی یہ کہے کہ شیطان اور ملک الموت کا علم تو نص سے ثابت ہے، اور شیطان اور ملک الموت جتنا علم نبی کریم علیہ السلام کے لیے ماننا یہ شرک ہے، اس بات کو سن کر پڑھ کر سمجھ لے اور پھر کہے نہیں ہمارے حضرت صاحب نے ٹھیک لکھا ہے، تو میرے بیٹے فتویٰ اس پر لگے گا، وگرنہ ہر ایک پر فتویٰ نہیں لگے گا۔ جب تک یہ تسلی نہ ہو جائے کہ یہ مولوی، یہ نماز پڑھانے والا یہ ان باتوں کو صحیح سمجھتا ہے، اتنی دیر تک ہم فتویٰ نہیں لگائیں گے۔ احتیاطاً نماز بھی نہیں پڑھیں گے پیچھے، ہاں یہ بات ہے، احتیاطاً ہو سکتا ہے پتہ ہی ہو تو ساڑھی نماز دے کڑاکا نکل جائے، احتیاطاً نماز بھی نہیں پڑھیں گے۔ نماز پڑھیں گے تو اسی کے پیچھے جو یا رسول اللہ کہنے والا ہے۔ اس نے اپنی کتاب تقویت الایمان میں 3 جگہ لکھا ہے صرف اللہ کو مانے، بس اللہ کے سوا کسی کو نہیں ماننا۔ اللہ تو کیا کہتا ہے، جو صرف اللہ کو ماننے والے ہیں وہ تو جہنم میں جائیں گے، جنت میں کون جائے گا؟ والذین آمنوا باللہ، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کو مانا، ورسولہ، اور اس کے رسولوں کو مانا، وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اور انہوں نے ان میں سے کسی کے درمیان جدائی نہیں ڈالی، سب کو مانا۔ أُولَٰئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان قریب ان کو اللہ ان کے بدلے دے گا۔
وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، بڑا مہربان ہے۔ تو ماننا سب کو ہے، سب کو ماننا۔ ایک ہے توحید، دو طرح کی ہے، ایک ہے ابلیسی توحید اور ایک ہے جبریلی توحید۔ ابلیسی توحید کیا تھی؟ اللہ کو مانتا رہا، اللہ کو سجدے کرتا رہا، لیکن اللہ نے کہا چلو میرے آدم کو کر سجدہ، دے تعظیم اس کو، انہوں نے یا اللہ میں چنگا، میں نہیں کرتا ہے۔ تو یہ ابلیسی توحید ہے، یا اللہ صرف تجھ کو ماننا ہے، کسی اور کو نہیں ماننا۔ اور جبریلی توحید کیا ہے؟ یا اللہ جب تجھ کو مان لیا، اب تیری مرضی، جس کو تو منواتا جائے گا ہم مانتے جائیں گے۔ تو مصطفیٰ منوائے گا مانیں گے، باقی نبی منوائے گا مانیں گے، فرشتے منوائے گا مانیں گے، کتابیں منوائے گا مانیں گے، قیامت کا دن منوائے گا مانیں گے، صحابہ منوائے گا مانیں گے، اہل بیت منوائے گا مانیں گے، یا اللہ ولی منوائے۔ جب تجھ کو مان لیا، اب تیری مرضی، جس کو تو مانتا جائے گا ہم سنی اس کو مانتے جائیں گے۔ تو یہ جبریلی توحید ہے، اللہ ہمیں اسی توحید پر قائم رکھے۔